یہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا ہدایت پا جائے گا۔ تو کس معاشرے سے اٹھے تھے صحابہ؟ کون سے معاشرے میں تھے صحابہ؟ معاذ اللہ کوئی آسمان سے آئی ہوئی مخلوق نہیں تھی، یہ جاہلیت کے حد سے زیادہ خطرناک ماحول میں پروان چڑھی ہوئی شخصیتیں تھیں۔ جب سرکار آئے تو ابن کثیر کہتے ہیں یہ صرف حضور کی نبوت کا فیضان اور برکت ہے کہ صحابہ جاہلیت سے نکل کر علمیت میں آ گئے، پھر ولایت میں آ گئے، پھر ایسی ولایت کہ جس ولایت پر غوث اعظم بھی رشک کرے۔ کون سی ولایت؟ صحابہ سے بڑے کوئی ولی ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں ہے امت میں، تو غوث اعظم بھی رشک کریں ویسی ولایت ہے۔ کوئی غوث و قطب اس ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تو اچانک اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کی برکت سے آ گئی، سرکار کی برکت سے آ گئی۔ تو اولیاء کی حالت میں آ گئے، جہلا کی حالت سے نکل کر اولیاء کی حالت میں آ گئے، پھر جہلا کے ماحول سے نکل کر علماء کے اخلاق اور طبیعتوں میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں ابن کثیر، سرکار کی رسالت کا اتنا زیادہ اچانک فیض عام ہو گیا، برکت اتنی پھیل گئی رسالت و نبوت کی، فصاروا اعمق الناس علما، وہ لوگ جو سب سے بڑے جاہل تھے وہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے بن گئے۔ صحابہ سے بڑھ کے کوئی عالم ہے بڑا؟ نہیں ہے۔ وَأَبَرَّهُمْ قُلُوبًا، اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے بن گئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، اور سارے لوگوں میں قیامت تک آنے والے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سیدھی طبیعت والے بن گئے، سب سے زیادہ بے تکلف بن گئے، بے تکلف ہو گئے۔ بے تکلف کا مطلب جیسے ہمارے اندر ناز و نخرے رہتے، ہم لوگوں کے اندر کیا ہے؟ نخرے رہتے کہ ہم کسی کے سامنے کچھ اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے یا کسی کے سامنے اپنے اعتبار سے کوئی شخصیت کو منوانے کے لیے کچھ ایسے ناز و نخرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، حالانکہ ہمارے اندر طبیعت ویسی نہیں ہے۔ صحابہ ایسے شان والے نہیں تھے، اتنی زیادہ پلٹی کھا گئی وہ ماحول ایسا پلٹی کھا گیا، صحابہ کے اندر اب تصنع بناوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سب سے زیادہ روئے زمین پر بے تکلف، ناز و نخروں سے بہت زیادہ کوسوں دور، جو بھی ہے حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہو بہو یقین کے ساتھ بغیر بناوٹ اور تکلف کے عمل کرنے والے بن گئے۔ کوئی تصنع نہیں تھا صحابہ میں، دکھاوے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نہیں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی خراب عادت، تو ساری خراب عادتوں سے نکال لے سرکار، پھر ان کو اچھی عادتیں عطا کیے۔ پھر ابن کثیر کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، پھر صحابہ کے اندر اب دیکھیے علم بھی آ گیا صحابہ میں سب سے زیادہ سرکار کی برکت سے، دوسرے نمبر پر دل بھی پاکیزہ ہو گئے نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، وہ بھی حاصل ہو گئی۔ سب سے زیادہ بے تکلف ہو گئے، ناز و نخروں سے دور ہو گئے، یہ بھی بڑی نعمت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد زبان کا معاملہ ہے، بھئی زبان سے کتنا آدمی جو ہے نا دوزخ کے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو حضرت ابن کثیر کہتے ہیں کہ وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً، وہ قوم جو اپنے باپ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں جانتی تھی، وہ قوم جو اپنے والد سے کس لہجے میں بات کیا جائے اس کا ڈھنگ نہیں جانتی تھی، بلکہ والد کو قتل کرنے پر فخر محسوس کرتی تھی، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتی تھی، اتنی جاہل قوم تھی، تو کیسی ہو گئی؟ وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً، روئے زمین پر سب سے زیادہ اچھے لہجے والی بن گئی، سب سے زیادہ سچے اور اچھے صاف ستھرے لہجے والی بن گئی وہ قوم۔ صحابہ سے زیادہ اچھے لہجے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے پورے تبدیلیاں جو آئیں، تو ابن کثیر کہتے ہیں یہ سرکار کے تزکیے سے آئیں، کیونکہ ان کو سرکار نے صاف کیا تھا، پاکیزہ کر دیا تھا، ساری خبیث عادتوں کو نکال کر نورانی عادتوں سے بھر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ابن کثیر خود یہ آیت نقل فرمائے لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، یہ احسان جتایا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں مومنین پر کہ ان میں رسول بھیجا ہے، سرکار سب سے بڑی نعمت۔ ابن کثیر تسلیم کر رہے ہیں آگے، پھر وہ کہتے ہیں کون؟ ابن کثیر، کہ
وَذَمَّ مَن لَّمْ يَعْرِفْ قَدْرَ هَٰذِهِ النِّعْمَةِ، وہ کہتے ہیں ببانگ دہل، جو بھی آدمی اس بڑی نعمت کی قدر نہیں جانتا، پروردگار عالم ایسے ناقدروں کی قرآن مجید میں مذمت بیان فرمایا ہے۔ کعبے کی قدر نہیں کرنے والے کی مذمت نہیں آئی تو اچھا عمل نہیں ہے، وہ بہت بڑا برا عمل ہے، جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ کعبے کی قدر نہ کرنے والے لوگ وہ بھی بڑے بدتمیز ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی مذمت نہیں بن فرمایا کہ میرے کعبے کی بے عزتی یہ کر رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی جو نعمت ہے ذات کی، مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کی جو نعمت ہے، اس کی ناقدری کرنے والوں کی مذمت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا، اور یہ آیت کوٹ کرتے ہوئے ابن کثیر اس پہ برملا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب بہت سارے لوگ سرکار کی عظمت کے قائل ہو گئے، پھر حضور پہ ایمان لائے، کچھ ایسے ناقدرے بھی ہوئے، اتنی بڑی نعمت کو، وہی کعبے کو ماننے والے، وہی کعبے کے اطراف طواف کرنے والے۔ ابو جہل کعبے کے اطراف طواف کرتا تھا، کعبے میں جاتا تھا، ابو لہب جاتا تھا، عتبہ شیبہ جاتا تھا، کفار مکہ حاضری دیتے تھے اور مشرکین مکہ وہاں پر طواف کیا کرتے تھے۔ وہی کعبے کی نعمت کے اعتبار سے طواف کرنے والے جو لوگ تھے، وہ جب مصطفیٰ کی آمد پر نعمت کی قدر نہیں کیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ذرا دیکھو ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے کفر کی حالت میں اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور اس کی ناقدری کیے، اور وہ لوگ ہلاکت کے گھر میں لوگوں کو داخل کر دیے، خود بھی ہلاکت کے گھر میں جہنم میں چلے گئے اور لوگوں کو بھی تباہی کا مقام بتا دیے۔ تو اب ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، دوزخی ہیں، جو اللہ کی نعمت کو بدل دیے، ناقدری کیے، اس سے مراد یہ نعمت ذات مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی ذات کی نعمت، تو اس کو بدل دیے۔ کیسے بدلے؟ کعبے کو مانتا تھا ابو جہل کہ اللہ کا گھر ہے، پہلے زمانے سے ہی، اس جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ ہم لوگ یہ کعبے کے مجاور ہیں، یہ کعبے کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ان کو ناز بھی تھا کہ ہمارے مکے میں کعبہ ہے، ہم جہاں پیدا ہوئے کعبہ اللہ کا گھر ہے، تسلیم کرتے تھے، کعبے کو بطور نعمت اپنے اعتبار سے مانتے تھے۔ لیکن مصطفیٰ جب آئے تو اللہ کی رسول کی ذات کو بطور نعمت انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کعبے کو مان کر بھی دوزخ میں جانے والے۔ تو اس سے پتہ چلا، قرآن سے ثابت ہوتا ہے، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کعبے کو تو مانتا ہو لیکن حضور کو نہ مانتا ہو، کعبے کی تو قدر کرتا ہو، حضور کا مرتبہ نہ جانتا ہو، کعبے کی معرفت رکھتا ہو، حضور کی پہچان نہ رکھتا ہو، تو ایسا آدمی کعبے کی قدر کرنے کے باوجود دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو، یعنی سرکار کی ذات کو، کی نعمت کو، جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کیے، تو احلوا قومهم دار البوار، تو ہلاکت کے گڑھے یعنی دوزخ میں۔ ابن کثیر نے وہی فرمایا کہ جہنم میں یہ لوگوں کو داخل کر دیا گمراہ کر۔ تو سرکار کی جو صفت تھی تزکیہ کرنا، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو یہاں یہ بات ہم ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف تلاوت کرنے سے بندے کو پروردگار عالم کی قربت نصیب نہیں ہوتی، تلاوت کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے، مراحل ہیں، مراحل۔ سرکار نے پورے صفات اور خصوصیات جو اپنے ساتھ لائے، تو اس کے اعتبار سے جب کوئی قوم اس کے پیچھے ہو جاتی ہے تابع بن کر، تو وہ کامیابی کے ساتھ جنت کے راستے پہ چل پڑتی ہے۔ سب سے پہلے ہے تلاوت آیات کرنا، دوسرا ہے تزکیہ کی طرف دھیان دینا، دل اور برے اخلاق، برے کردار، برے اعمال کو اچھے بنانا، اس کی طرف دھیان دینا، یہ تزکیہ ہے۔ اسی سے آدمی جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف تلاوت کرتے بیٹھ رہا قرآن لے کے، تو اس کو کامیابی اس ایک وصف سے نہیں ملنے والی، یہ بھی وصف ہونا ہے، دوسرے نمبر پر اس سے آگے تزکیہ ہونا ہے۔ جب دل صاف ہوگا، بری عادتیں نکل جائیں گی۔ تو ابھی تلاوت میں تھا، صرف تلاوت میں تھا، جب تزکیہ ہوا تو آگے فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تعلیم میں آ جاتا ہے۔ تزکیے کے بعد تعلیم نصیب ہو جاتی ہے۔
وہ بڑا مرتبہ ہے۔ تعلیم کا مطلب گہرائیوں کو جاننا اور لوگوں کو معلوم کرانا، رازوں کو جاننا، اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننا، مرضی الہی کو جاننا، تو یہ سب تعلیم میں، کتاب میں آتا ہے اور حکمت میں آتا ہے۔ حکمت اور کتاب کی تعلیم یہ تزکیے سے نصیب ہوتی ہے۔ یہاں رک کے عرض کروں، جو لوگ صرف تلاوت کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کو قاری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قاری کہا جاتا ہے۔ جو تعلیم کتاب کا درس دیتے ہیں تو ان کو عالم کہا جاتا ہے، اور جو لوگ تزکیہ کرتے ہیں، بری عادتوں کو نکال کر اچھی عادتوں کو پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی اور صوفی کہا جاتا ہے۔ ان کو ولی اور صوفی کہا جاتا ہے۔ تو اولیاء اکرام یہ تزکیے کی تعلیم دینے والے بن گئے۔